सिदरतुल मुंतहा बेरी का एक दरख्त है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ये दरख्त, इसके बेर जैसे हजर के मटके हो, आपने देखा होगा अपने इलाकों में घड़े, ये उन मटकों जितने बेर है, इसके पत्ते हाथी के कान के बराबर हैं। जिब्राइल ने बताया यहां से 4 नहरें निकलती हैं, 2 दुनिया वालों के लिए हैं और 2 अहले जन्नत के लिए हैं, दुनिया वालों से पोशीदा है। जमीन से जितने फरिश्ते ऊपर बढ़ते हैं यहां आकर रुक जाते हैं, ऊपर से जितने फरिश्ते उतरते हैं वो भी यहां आकर रुक जाते हैं। जो इन्होंने लेना होता है यहां से ले लेते हैं और जो इन्हें दिया जाता है वो यहां पर दिया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दूध का प्याला, शराब का प्याला और शहद का प्याला पेश किया जाता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दूध का प्याला लेते हैं और इसे पी लेते हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ये अल्लाह का शुक्र है, आपने फितरत को कबूल किया, आपकी पूरी उम्मत फितरत पर है और आप भी फितरत पर हैं। यहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 50 नमाजें फर्ज की जाती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापिस आते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजर होता है। मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं क्या मिला, मेराज का तोहफा क्या है? आप फरमाते हैं नमाजें फर्ज हुई है 50 नमाजें। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ऐ अल्लाह के नबी, मुझे बनी इसराइल का तजर्बा है, आपसे पहली उम्मत की तरफ मैं भेजा गया, ये इतनी नमाजें नहीं पढ़ सकेंगे, जाइए अल्लाह से दरख्वास्त कीजिए अल्लाह इन नमाजों में तखफीफ कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जाते हैं, नमाजें 40 हो जाती हैं, फिर आते हैं, फिर मूसा अलैहि सलाम पूछते हैं कितनी रहेगी, जवाब दिया जाता है इतनी नमाजें हैं। वो कहते हैं दोबारा जाइए अल्लाह से फिर दरखास्त कीजिए अल्लाह आपकी नमाजों को मजीद कम कर दे, इस उम्मत से इतनी नमाजें नहीं पढ़ी जाएंगी। अल्लाह के नबी फिर जाते हैं, फिर वापिस आते हैं, मूसा अलैहि सलाम फिर दोबारा भेजते हैं और इस तरह बार बार आने जाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर बताते हैं कि 5 नमाजें रह गई हैं, अल्लाह ने बाकी नमाजें माफ कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बनी इसराइल का मुझे तजर्बा है, इस उम्मत के पास मैं जाकर देख चुका हूं, ये नमाजें भी मुश्किल हैं, आप जाइए अल्लाह से दरख्वास्त कीजिए 5 में से भी कमी करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं राज़ी हो चुका हूं, मैं इस अमर को पसंद कर चुका हूं, अब मैं वापस जाते हुए शर्म आती है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाता है ऐ नबी, मैंने आपकी उम्मत पर रहमत की, मैंने आपकी उम्मत पर रहमत वाला मामला किया और इन नमाजों में तखफीफ की, लेकिन सुनिए ये मेरे नजदीक वही 50 है, अल्लाह की बातें तब्दील नहीं हुआ करती, मेरे नजदीक वही 50 है। आपकी उम्मत में से जो 5 नमाजें पढ़ेगा उसके लिए तो 5 होगी, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसके नामा अमाल के अंदर 50 का सवाब लिखेगा। ये असल मेराज का इनाम, ये मेराज का तोहफा। सोचिए रजब के महीने में मेराज का जिक्र करने वालों कि ये असल तोहफा है। कितने हैं हम में से जो इस तोहफे की पाबंदी करते हैं और अल्लाह के इस इनाम की पाबंदी करते हैं कि 5 पढ़ लीजिए, अल्लाह इस 5 को 5 नहीं रहने देगा, अल्लाह की बातें तब्दील नहीं होती, अल्लाह के कलिमात तब्दील नहीं होते। तुम तो 5 पढ़ोगे लेकिन अल्लाह अज़्ज़ा व जल इस 5 के बदले में तुम्हें 50 का सवाब अता करेगा। अल्लाह की रहमत तो बहुत ज्यादा है। इसी मौके पर अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अपने रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यह खुशखबरी भी सुनाई, आपकी उम्मत में से जो इंसान बगैर शिर्क किए मेरे पास आएगा उसके गुनाह कितने हो, एक शिर्क ना होने की वजह से मैं उसके सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। एक नेकी का बदला 10 नेकी है। इंसान नेकी का इरादा करेगा, इरादे करने पे नेकी मिल जाएगी, नेकी कर गुजरेगा 10 गुना सवाब होगा, अल्लाह चाहेगा तो इसको 700 गुना तक बढ़ा देगा। बुराई का इरादा करेगा, बुराई का इरादा करने पर बुराई नहीं लिखी जाएगी, बुराई का इरादा करेगा, बुराई के इरादे पर गुनाह नहीं लिखा जाएगा
اگر یہ گناہ کر گزرے گا تب بھی صرف ایک لکھا جائے گا، 2 نہیں ہوں گے. لیکن نیکی کا ارادہ، اس پہ ثواب، نیکی کر لے 10 گنا اور چاہے تو 700 گنا تک بڑھا دے. اور اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کی خوشخبری دی گئی. یہ خزانہ اسی موقع پر اس کی خوشخبری دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی موقع پر میں نے جبرائیل علیہ السلام کو اس کی اوریجنل اصلی شکل کے اندر اس کو اس کی اصلی حالت میں دیکھا. میں نے جبرائیل کے پر گننے شروع کیے، اس کے 600 پر تھے اور اس نے اپنے 600 پروں میں سے صرف 2 پر کھولے تھے اور مجھے اوپر سے کوئی چیز افق پہ سے نظر نہیں آ رہی تھی. اتنی ہیبت ناک اللہ کی مخلوق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر پھر واپس آتے ہیں اور کفار مکہ کو معراج کی بات بتاتے ہیں کہ اللہ عز و جل رات کے 1 پہر میں مجھے بیت اللہ سے بیت المقدس لے کر گیا، مسجد اقصیٰ لے کر گیا اور پھر وہاں سے میں آسمانوں پر گیا، جنتوں کی سیر کی، جنت کی مٹی جو مشک ہے اس کو دیکھا، جنت کی نہروں کو دیکھا، جنت کی نعمتوں کو دیکھا اور اللہ کی نشانیاں دیکھی. کفار مکہ کہتے یہ کوئی ماننے والی بات ہے؟ رات کے 1 پہر میں بیت اللہ سے بیت المقدس 6 مہینے کا اونٹوں کا سفر، یہ رات کے 1 پہر میں کیسے ہو سکتا؟ ابو جہل دوڑتا ہوا ابو بکر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے ابو بکر کیا عقل مانتی ہے اس بات کو کوئی بندہ رات کے 1 پہر میں بیت اللہ سے چلے بیت المقدس پہ جائے، پھر آسمانوں پہ جائے، جنت دیکھے، جہنم دیکھے، واپس آ جائے؟ کیا عقل مانتی ہے؟ کیا ایسا پاسبل ہے، ممکن ہے؟ ابو بکر کہتے نہیں ایسی بات نہیں ہے، غلط ہے یہ. کہا پتا ہے یہ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ اللہ ہم سب کو ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ والا ایمان نصیب فرما دے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے. کہا پتا ہے یہ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ ابو بکر نے کہا کس نے کیا؟ کہا جس کو تو اپنا رسول مانتا ہے، جس کو تو اپنا نبی مانتا ہے، جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں رات کے 1 پہر میں بیت اللہ سے بیت المقدس گیا، آسمانوں پہ گیا، جنت اور جہنم کو دیکھا، انبیاء سے ملاقاتیں کی اور واپس آ گیا رات کے 1 پہر کے اندر. ابو بکر کہتے ہیں ابو جہل کیا تو نے میرے رسول سے سنا ہے؟ کیا تو نے میرے آقا سے سنا ہے؟ کہا ہاں مجھے آ کر بتایا، میں نے سنا ہے، تیرا نبی یہ کہتا ہے. کہا پھر ابو جہل سن لے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں محمد جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ابو جہل حیران کہتا ہے ابو بکر عقل مانتی ہے؟ کہا عقل مانے نہ مانے ابو بکر کا ایمان مانتا ہے، محمد جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، اس کے ہونٹوں سے جھوٹ نکلا نہیں کرتا. کیا یہ ایمان میرا اور آپ کا بھی ایمان ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث میرے اور آپ کے کان سے ٹکرا جائے اور میں کہوں اللہ کے نبی نے جو کہا سچ کہا، ساری دنیا سے ٹکر لی جا سکتی ہے، عقل میں بات آئے یا نہ آئے، عقل کی بات غلط ہو سکتی ہے لیکن محمد کی زبان کے جملے جھوٹ نہیں ہو سکتے صلی اللہ علیہ وسلم. کفار مکہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، بخاری و مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، اگر آپ کہتے ہو کہ ہم بیت المقدس میں گئے تو بتاؤ بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، بیت المقدس کے حلیے کے بارے کے اندر کفار سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی جس پر اللہ وحی اتار دیتا ہے تو نبی بتا دیتے ہیں، اور اگر اللہ وحی نہ اتارے تو نبی کو پتا، عالم الغیب تو صرف ایک اللہ ہے. فلا يظهر على غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. اللہ اپنی غیب کی بات کسی کو نہیں بتایا کرتا سوائے اپنے نبیوں کو، جس کو چاہتا ہے جو چاہتا ہے بتا دیتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ سنتے ہی ان کے یہ سوالات سن کر مجھے اتنا غم اور دکھ ہوا، اتنا دکھ ہوا کہ اتنا دکھ مجھے پہلے کبھی نہیں ہوا کہ میں نے تو خود کہا میں بیت المقدس ہو کر آیا، اب یہ پوچھتے ہیں دروازے کتنے ہیں،
کھڑکیاں کتنی ہیں اور مجھے تو علم نہیں ہے. مجھے اس بات کا بڑا صدمہ ہوا, اللہ عز و جل نے اپنی قدرتوں کے ساتھ سارے پردے ہٹا کر بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا. میں بیت المقدس کو دیکھ رہا تھا, کفار سوال کر رہے تھے اور ان کے سوالوں کا جواب میں دیتا رہا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب تک اللہ نے ان پردوں کو نہیں ہٹایا, آپ کے سامنے بیت المقدس کو نہیں کیا, آپ کو کچھ علم نہیں. کفار پوچھ رہے ہیں, آپ کو ان سوالوں پر دکھ ہو رہا ہے, لیکن جب اللہ نے بتا دیا, اللہ نے پردوں کو ہٹا دیا, اللہ نے دکھا دیا, تو پھر ان کی ایک ایک بات کا جواب دے دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, اے اللہ کے پیارے نبی, کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ یہی نعتیں چلتی ہیں نا, کی نہیں کیتا یار نے کی یار واسطے, رب محفلاں سجائیاں دیدار واسطے. یہ تو ساری ملاقات ہی دیدار کے لیے تو آئے تھے. حفاظت قرآن منتظر عباس نقوی شیعہ کی کتاب ہے, وہ تو اس سے آگے کہتا ہے جب معراج ہوئی, اللہ کے نبی عرش پہ پہنچے تو پھر وہاں پردہ پڑا ہوا تھا. اللہ نے پوچھا یہ پردہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ پردہ کیسا ہے؟ تو پردہ ہٹا دیا گیا, پیچھے سے حضرت علی نمودار ہو گئے. کہا تجھے معراج پہ بلایا ہی اس لیے تاکہ علی کی ولایت تجھے سمجھا دی جائے. اللہ کے نبی سے سوال ہوتا ہے, آپ نے اللہ کو دیکھا, آپ نے اللہ کا دیدار کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کے اندر کتاب الایمان میں یہ روایت موجود ہے کہ میں نے تو نور کو دیکھا, اور اللہ کا حجاب, اللہ کا پردہ بھی نور ہے. اللہ اگر نور کے پردوں کو ہٹا دے تو اللہ کے چہرے کے نور سے جہاں تک نگاہ جائے ہر چیز جل کر راکھ ہو جائے. اللہ کی ایک تجلی احد پہاڑ, طور پہاڑ برداشت نہیں کر سکا. اس دنیا کا انسان دنیا کے جسم کے ساتھ, دنیا کی آنکھوں کے ساتھ اپنے رب کا دیدار نہیں کر سکتا. ہاں جب قیامت کا دن ہوگا, جنتی جنت میں جائیں گے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے اللہ کے دیدار ایسے کرو گے جیسے